الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأقى الرسل فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کی. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ وہ یتیم بچہ جس نے دنیا کو ہلا دیا. ہم اپنی آج کی اس نشست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ایک مختصر سے احاطے میں کر کے دیکھیں گے کہ وہ شخصیت کیا تھی. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس سیشن میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور ہم اس میں سے بڑی خیر لے کے اٹھیں. میں نے اس پروگرام سے پہلے کئی لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے، سچ بولیے گا، ایسی نہ کہیں سنی یا رٹی رٹائی بات کریں، اور وہ کیا کہ آپ اللہ کے نبی کے لیے کیا محسوس کرتی ہیں. شروع میں تو بے ساختگی میں لوگ کہتے ہیں بہت پیار، بہت محبت، لیکن جب اس پیار اور محبت کی کچھ علامتیں، کچھ باتیں تقابل کے طور پر دوسری محبتوں سے کی گئیں تو ایک دو نے تو صاف کہا کہ سچ بتاؤں کہ وہ محبت نہیں آتی جو اپنے باپ کے لیے آ رہی ہے یا ماں سے ملنے کو دل چاہتا ہے. تو مجھے لگا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ لا علمی. ہم جس چیز کو نہیں جانتے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. تو اللہ سے دعا ہے کہ آج محفل ہم سب کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کی قدر دانی، آپ سے ملاقات کا دیدار، اس کا شوق اور اسی طرح کے وہ جذبے ابھارے کہ ہم پھر ویسی ہی زندگی بسر کرنے کی نیت کر لیں جو اللہ کے نبی کی تھی. سورت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی. ایک ایک لفظ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں محسوس کرتے ہوئے سنیے گا. ہم پوری سورت کو اس طرح خلاصے میں کریں، سورت کو نہیں چھیڑ سکیں گے ورنہ تو صرف سورت کرنے کے لیے ہمیں شاید کئی گھنٹے چاہیے ہوں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یتیم بچہ کون تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. کن دو چیزوں کی قسم ہے؟ میں جب یہ لفظ پڑھتی ہوں نا، ضحیٰ اور لیل اذا سجا، تو میرے ذہن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی آ جاتی ہے. حقیقت میں وہ ایک روشنی تھے. مجھے یہاں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ نور ہدایت تھے. ایک ایسی چھوٹی سی کرن جو حرا کے اندر آپ کے پاس وحی الہی کی صورت میں آئی، بعد میں پھر وہ پورا چاند بن کے چمکی. تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ روز روشن کی قسم کھا کر اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو. اس لفظ کو پڑھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی یہ کیفیت تھی. ہر وقت نیا کام، ہر وقت نئی جنگ، ہر وقت نئے محاذ، لیکن آپ کے اندر کی کیفیت رات کے سکون کی طرح تھی. ہوا کیا؟ ماں ودعک ربک وما قلی، آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا. اے نبی، آپ کیوں غم کرتے ہیں اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ یہ صورت بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات طاری تھے وہ تو ہم دیکھیں گے، لیکن کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت کے لیے نہ اٹھ سکے. تو کچھ اپنوں اور کچھ بیگانوں نے تانا دیا کہ محمد تمہیں تو اللہ نے چھوڑ دیا، کیا ہو گیا؟ بہت دن سے تمہارے پاس تمہارا شیطان نہیں آیا؟ نعوذ باللہ. فرشتے کی بات کرتے تھے. اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی. آپ کا دل میلا ہوا کہ کیوں لوگ مجھے اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں.
تو پھر آپ کو اللہ نے کہا ما ودعک ربک وما قلی، چھوڑا تھوڑی ہے. یہ تھوڑے دن کی جدائی محبت میں شدت پیدا کرنے کے لیے. اور ہم سب جانتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، ہم جب سارا وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں نا تو پھر ہمیں بھول ہی جاتا ہے کہ ہمیں ان سے کتنی محبت ہے. ذرا 1-2 دن کی جدائی کر کے دیکھیے. ابھی جدائی شروع ہوتی ہے تو ساتھ ہی دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ اتنے دن، پھر ایک دن گنتا بندہ کہ اب واپس کب ملیں گے. تھوڑے دن کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف کرنا آپ کے دل میں محبت کو بڑھانا اور آپ کے دل کو تیار کرنے کے لیے تھا. اور دوسری بات کیا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت تو آپ کے لیے اس اولا یعنی اس دنیا سے بہت بہتر ہے. کیا ہوا اگر یہاں آپ کے پاس بچہ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے؟ کیا ہوا اگر آپ پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گئے؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں کچھ اچھا ہو جائے یا کچھ برا ہو جائے، یہ یقین رکھیے کہ یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور اس پہلے دور سے بہتر ہے. اسی میں اشارہ دے دیا گیا کہ آپ نے اس زندگی میں، ابھی تو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ کو ابھی تو وہ ساری چیزیں ملنے والی ہیں جو انشاءاللہ ملیں گی، تو آپ فکر نہ کریں. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. ہے نا خواب کی بات لگتی. ایک وہ وقت ہے کہ کچھ بھی نہیں پاس، باپ کا بھی سایہ اٹھ گیا، ماں بھی چلی گئی، دادا بھی چلے گئے، لوگوں کی نظروں میں اجنبی ہو گئے، اور کچھ بھی تو چیز نہیں پاس. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں غم نہ کرو، ملے گا. یہ بہت بڑے بڑے اس میں اصول ہے. آپ اس کی تفسیر سن لیجیے گا بعد میں کسی بھی سیٹ کی جا کے، آپ کو ملے گا کہ اس کے اندر کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں. جب بالکل ابتدائی دور تھا اس وقت آپ کو تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ ابھی تو مشکلیں ہیں، بعد میں بڑی آسانیاں آئیں گی. اور یاد رکھیے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو اپنی ساری چیزیں داؤ پہ لگا کے اللہ کے راستے میں آ جائے کہ آج کی قربانیاں کل کے انعامات میں بدل جائیں گی، آج کی تنہائیاں کل کی شہنائیوں میں بدل جائیں گی. آج جو چھوڑ رہا ہے کل وہ تمہیں اپنانے کے لیے بے چین ہوگا. اللہ کا راستہ ایسا ہی ہوتا ہے. جب آپ شروع میں آتے ہیں نا، مخالفت، ہر بندہ آپ کو دور کہے گا بس پیچھے ہو جاؤ، لیکن پھر اس کے بعد لوگ آپ سے نام جوڑتے ہیں، ہاں یہ ہمارا فلاں ہے، یہ ہماری ہے، یہ ہماری فلاں رشتہ داری ہے ان سے. اس لیے تھوڑے سے صبر کی ضرورت ہے. اور اللہ نے کہہ دیا یقین تو آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کی سچائی اور اس پہ یقین دلاتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کچھ ماضی کے احسانات یاد دلاتے ہیں. الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تم کو یتیم نہ پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ کیا آپ نے اللہ کو نہیں آزمایا؟ اے محمد، لوگ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے انعامات کو جوان ہونے پہ دیکھتے ہیں. اللہ نے تو آپ کو بچپن میں ہی وہ سب کچھ دکھا دیا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. مراد کیا ہے کہ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے تو دیکھیں اللہ نے آپ کو کتنے پیارے ٹھکانے دیے، کس طریقے سے پہلے ماں کی ممتا، پھر دادا، پھر چچا، اور پھر اس کے بعد بہت سارے. تو فکر نہ کیجیے. ہم سب کے لیے بھی یہاں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے. بعض بچے بچپن میں یتیم ہو جاتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، پھر لوگ روتے ہیں ہائے ان کا کیا بنے گا، یہ کیا کریں گے، ان کو کون کھلائے گا پلائے گا. تو یہ آیت ان کو سنا دیجیے کہ اللہ کے نبی کو کس نے دیا. اگر باپ معاشرے میں آپ کو بہت کچھ دلا سکتا ہے نا، تو پھر اللہ کے نبی کو تو بالکل نہ ملتا کہ جن کے والد 2 مہینے پہلے ہی آپ کی ولادت سے دنیا سے جا چکے تھے. ماں اور باپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی شان ہے جو ہمیں ہمارے ماں باپ کے ذریعے سے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے. اصل ذات پیچھے اللہ کی. الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پھر جگہ دی. ووجدک ضالا فہدیٰ، اور کیا ہم نے آپ کو ناواقف پایا اور پھر ہدایت نہ بخشی. اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی تھی وہاں کوئی توحید کی کرن باقی نہیں رہ چکی تھی. وہ اللہ کی ذات جس نے آپ کو کیسے محفوظ کیا. آپ بت پرستی سے محفوظ رہے، آپ غیر اللہ کا ذبیحہ کھانے سے محفوظ رہے، آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، شراب نہیں پی، راگ اور رنگ کی محفلیں نہیں سنی. ابھی ہم انشاءاللہ لائف ہسٹری میں تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے. یعنی جب اللہ تعالیٰ بندے کو
راہ دکھاتا ہے تو پھر وہ اس طرح دکھا دیتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ کبھی پہلے گمراہی تھی نہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اس پہ اپنے لیے لینا کہ ہم نے بھی تو اپنی زندگی میں بڑے دھکے کھائے, ہم نے بھی تو اپنے آپ کو گناہوں میں کالا کیا. کوئی بات نہیں, اب قرآن کا پانی سب کچھ دھو دے گا, ندامت کے آنسو سب کچھ دھو دیں گے, پھر کیا ہوا. بلکہ جو زیادہ گناہ کر کے آتا ہے اللہ کو اس پہ زیادہ پیار آتا ہے, کیونکہ یہ بڑی دور سے آیا. جیسے آج آپ سب کے آنے کی خوشی ہوگی, لیکن جو زیادہ دور سے آئے گا اس کی ہمیں زیادہ خوشی ہے, رائٹ. تو انسانوں میں بھی تو ہم بڑی قدر کرتے ہیں نا جو بہت دور سے آئے ہمارے پاس ہماری دعوت پہ. تو جب اللہ کی دعوت پہ ہم بڑی دور سے آتے ہیں نا, اور دوری کے نفس کی محبت اور خواہشات اور لسٹ اور چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر کی, ہر وہ چیز جو لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کریں, تو ایسا بندہ دعا کرے آ جائے. وہ ایک آتا ہے تو اللہ کو شاید ہزاروں پہ بھی بھاری لگتا ہوگا. اور اللہ کے نبی کو تو اللہ نے ایسے رکھا کہ آپ پہ گناہوں کی کوئی دھول نہ جمی. پھر فرمایا ووجدک عائلا فاغنا, اور تمہیں نادار پایا پھر مالدار کر دیا. کچھ بھی نہیں تھا میرے نبی کے پاس. جس دن آپ نے اپنا کیریئر شروع کیا, بیوی کے پیسوں سے آپ نے پہلی تجارت کی تھی, لیکن آج دیکھیے دو جہان کی دولتیں ان کے اوپر ہیج ہے. اللہ دے دیتا ہے. مت فکر کرے اپنے بچوں کے کیریئر کی, پڑھیں گے نہیں تو کیا ہوگا, کمائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے. چھوڑ دیجیے آج سے فکر, نہ بیٹوں کی کریں نہ بیٹیوں کی کریں. پہلے تو یہ غم صرف بیٹوں کے لیے تھا, آج ماؤں کو بیٹیوں کا بھی یہی غم ہے. اللہ کھلائے گا. اللہ نے اپنے نبی کو امی ہونے کے باوجود کہاں سے کھلایا یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, کرنا کیا ہے, کیا خوبیاں ہیں انسان کی, جس کے بعد پھر اللہ اس طرح کے کام کرتا ہے. تو پہلی بات کہ پس یتیم پر سختی نہ کرو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو خود بھی یتیم تھا. دور فن, وہ یتیم بچہ. لفظ یتیم کو اگر میں تھوڑا سا کھولوں آج کے موضوع کی روشنی میں تو شاید آپ کے لیے دلچسپی کا سبب ہوگا. یتیم کا لفظ یا تا میم سے ہے. اس کا روٹ یتم ہے, یا تا میم. یتم کے دو معنی آتے ہیں عربی میں. ایک ہوتا ہے دیر, یعنی کسی چیز کو ڈیلے کرنا. پھر یتیم کو یتیم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یتیم کو عموماً خیر اور دوسری چیزیں دوسرے بچوں کی نسبت دیر سے ملتی ہیں. اور آپ اس کی گواہی دیں گے کہ وہ بچے جو ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کے آپ کے گھروں میں آتے ہیں نا, آپ کے بھائی بہنوں کے, ان پہ بڑا پیار آتا ہے آپ کو. لیکن انہی بھائی بہنوں میں سے اگر کوئی دنیا سے چلا جائے یا ان کا کوئی بچہ آپ کو پالنا پڑ جائے تو وہ نانی کی بھی ڈانٹ کھاتے ہیں اور دادی کی بھی. تم رکھ لو اور تم رکھ لو. بڑا احسان سمجھتے ہوئے اگر ہم پال لیں تو پال لیں. بچے ماں کے ساتھ نانی کے گھر جائیں تو بڑے لاڈلے ہیں, اور ماں اسی بچے کو ماں کے پاس چھوڑ کے چلی جائے تو وہ بچہ ماں کے لیے بوجھل ہو جاتا ہے. یتیم دیر سے چیزوں کو پاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یتیم کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں در یتیم. در کہتے ہیں موتی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمارے کلچر میں معروف نام بھی ہے در یتیم. دیر سے ملنا. اللہ کے نبی کو خود بھی آپ یتیم تھے, اور کہا گیا کہ آپ معاشرے کے ان پسے ہوئے لوگوں کو اچھی نظر سے دیکھا کریں. ہمارے انسانوں میں تو یتیم اس کو کہتے ہیں بلوغت سے پہلے جس کا باپ نہ ہو یا نکاح سے پہلے. دو چیزوں سے یتیمی ختم ہو جاتی ہے. نمبر ایک, یعنی بچہ بالغ ہو جائے, اور بچی جب اس کا نکاح ہو جائے. مطلب یہ کہ اب دوسرا کفیل آ گیا, اب آپ کی ضرورت نہیں رہی, اب شوہر اس کے خیال کے اخراجات پورے کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یتیم پہ رحم کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور دیکھو سائل کو جھڑکا نہ کرو. اور اس پہ اللہ کے نبی نے اتنا عمل کیا کہ آپ کے گھر والے گواہی دیتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی فقیر یتیم سوالی آتا آپ اس کو خالی نہ چھوڑتے, کچھ بھی دے دیتے. ہمارے لیے بھی یہی بات ہے. اور سب سے آخر میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت. بہت مس انڈرسٹینڈ کیا آج کچھ لوگوں نے اس کو. جب خوب پمپ اینڈ شو کرتے ہیں, خوب دکھاوا کرتے ہیں, تو کہا جائے یہ کیا کہتے ہیں جی, اللہ کہتے ہیں کہ اب نعمتیں دکھاؤ لوگوں کا دل جلاؤ کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں اور ہم کتنی دھوم دھڑکے سے شادی کر سکتے ہیں, اور بناؤ اور سجاؤ اور دکھاؤ. تو تحدیث نعمت سے مراد یہ نہیں ہے.
تحدیث نعمت سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی نعمت اللہ کے بندوں میں شیئر کرو، بخل نہ بنے. علم کی نعمت ہے تو اس کا اظہار ہے کہ اس علم کو دوسروں میں شیئر کرو. مال کی نعمت ہے تمہارے پاس تو ان کو دو بیچاروں کو جن کے پاس نہیں. عثمان غنی جیسا تمہارا دل ہو جائے، ابو بکر جیسا دل ہو جائے. یہ نہیں کہ اپنے مال کو خود اپنے اوپر ہی رکھو اور انہی کو دو. تو یہ تھا خلاصہ ہمارے آج کے اس موضوع، وہ یتیم بچہ جس نے دنیا کو ہلا دیا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ